بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ الیکشن کے بعد اور پارلیمانی پروسیڈنگ شروع ہونے کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ ماضی کو بول کے آگے کی طرف بڑھا جائے، اور الیکشن کے رزلٹ پہ لوگ اتنا ناکامی کو تو ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ریگنگ کی ڈسکشن دنیا میں نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جب الیکشن میں ریگنگ نہ ہو، لیکن وہ اس طرح سے ایک ففتھ جنریشن کی دھاندلی آپ کر لیں کہ پیسفل الیکشن کے بعد، لوگوں کے ووٹ کے بعد، کاؤنٹنگ کے بعد آپ بیسیکلی ریزلٹ چینج کریں، یہ پاکستان میں پہلے ٹائم ہوا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو آج کچھ فیکٹس اینڈ فگر دیں گے۔ اس تناظر میں جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنے فارم 45 اپلوڈ کر لی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی سے ریلیٹڈ پہلے سے ہی کہتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے 180 سیٹس ہیں۔ وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے 4 سیٹ ہم بلوچستان میں جیت چکے ہیں۔ اسی طرح 115 سیٹیں فارم 45 کے مطابق ہم پنجاب میں جیت چکے ہیں۔ اسی طرح 42 سیٹس ہم KPK سے جیت چکے ہیں، اور 16 سیٹیں ہم سندھ سے جیت چکے ہیں۔ یہ فگر دے چکے ہم۔ آج جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ایک چیز صرف آپ کو پہلے بتائے کہ پورے ملک میں تقریباً 40% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہے ووٹروں کا، 40% کے قریب ٹرن آؤٹ رہا ہے پورے ملک میں۔ ہم آپ کو کچھ کنسٹیچوئنسی کا فگر دکھائیں گے جو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اپنی ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ان نیچرل ٹرن آؤٹ ہے۔ وہ ان نیچرل ٹرن آؤٹ آپ کو اس مرتبہ ہم ان کنسٹیچوئنسی میں دکھانے جا رہے ہیں جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے۔ وہ ایسے کنسٹیچوئنسی ہے اور ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ ایون 100% سے بھی بڑھ کر ہے، ایون 90% بھی وہ ٹرن آؤٹ ہے، 99% ٹرن آؤٹ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے، کیونکہ جو ایکچول ریکارڈ ہے اس کے مطابق 40% ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایسے فارم 45 سے موازنہ کرائیں گے کہ فارم 45 کے قانون یہی ہے کہ فارم 45 جب پریزائڈنگ افسر بناتا ہے، اس میں انٹری ان ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کینڈیڈیٹ سیکیور کر چکا ہوتا ہے۔ اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے، تو قانون لا میں بھی الیکشن ایکٹ میں اور الیکشن رول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو، اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن اور دستخط ہو، اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹھے ان میں سے بھی ان کا دستخط ہو۔ ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دھاندلی کس طریقے سے کی گئی ہے، ایون فارم 45 میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے، جو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس کا زیادہ ٹائم میں دوں گا، تیمور جگڑا صاحب آپ کو اوورآل دیں گے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو اسپیسیفکلی نیشنل اسمبلی کے مطابق آپ کو وہ فیکٹس اینڈ فگر دیں گے۔ اگر پہلے تیمور جگڑا صاحب کر لے تو اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو جلدی سے کچھ ثبوت کے تھرو جو ہے وہ لے جاتا ہوں جو پروجیکٹر پہ آئے گا۔ ایک میں چیئرمین صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 5th جنریشن، مجھے تو یہ 1st جنریشن لگ رہا ہے کہ بیسکلی کاغذ پہ جو نمبر ذہن میں آئے ہیں وہ لکھیں۔ تو یہ تو بڑا پرانا نسخہ ہے، ہمارے خیال میں تو یہ 75 سال پہلے ختم ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ ہم 75 سال ریورس میں چلے گئے۔ دیکھیں، یہ پہلے تو ہم نے بہت پہلے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ 45 ایسی سیٹیں جہاں پہ ہم نے سارا کام کیا ہوا ہے، جہاں پہ 90% سے زیادہ فارم 45 تھے۔ جو اگر کوئی شک تھا نا، کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز 45 یا ایٹ لیسٹ بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیے، پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈیلیٹ کیے، بعض کے رکھے، انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاف واضح کر دیا۔ اگر آگے جائیں، یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے خیال میں سیٹ، یہ یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے۔ نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 لگا دیا، 1378 بن۔ مجھے نہیں پتا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے،
اور یہ یاد رکھیں یہ بار بار ایک ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہو. سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے ایک ایگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی. اگر آپ اگلے اس پہ جائیں, یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بات چلی تھی, 173 ووٹ تھے اس پولنگ اسٹیشن پہ, اور وہ 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے. بس 1 کے ساتھ کنڈا لگا دیا, 1 کو 9 کر دیا. اگلے جو ریحانہ ڈار اور ورسز خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے, 2 کو 8 کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگلا جائیں NA 64 کیسرا الہی ورسز چودھری صالح حسین. اتنا اچھا نمبر تھا 507, اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا. 5 اور 0 جو ہے وہ اس دونوں کو 0 بنا دیا, تو 507 کو 007 کر دیا. میری سیٹ, یہ صوبائی سیٹس پہ بھی ہوا ہے. آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب نے تو بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی. میرے خیال میں پنجاب میں ہم نے 100 سیٹیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور کے پی میں تو ہم 115 میں 110 سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی. بدقسمتی سے پشاور میں یہ ہوا, میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے. وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا, کیونکہ 1600 ووٹ والا جو ہے وہ 25,000 ووٹ سے جیت رہا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ میرے 213 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو 93 کیا گیا ہے. اور جو ایکچول اور جو جلال خان جو PMLN کے جن کو ٹوٹل 1600 ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے, ان کے 2 ووٹس کو 122 کیا گیا. اب دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں. کراچی جاتے ہیں 238 پہ, حلیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا ہے, اور ان کے اپوننٹ کے 9 ووٹ کو 409 کیا گیا, 4 لگا ہوا. NA 151 پہ جائیں, یہ ساری سیٹس پہ ہم کلیمز پہلے کر چکے ہیں, اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود ڈالا. اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے ROs پہ یا DROs پہ نہ شروع کریں, تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملوث ہے. مہر بانو قریشی کے اس پولنگ اسٹیشن پہ 497 ووٹ تھے, وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے, اور ایگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹس بنے. یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو 27 تھے اصلی فارم 45 میں, وہ 327 ہوئے. اور یعنی کہ اس اسٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ صرف مہر بانو قریشی یعنی PTI کے سیٹ سے گئے. اب جاتے جائیں, یہ NA 232 کی ایگزامپل ہے, اس کو چھوڑ دیں. آگے چلے جائیں, بلوچستان کی ایگزامپل نہیں چیک کی. یہ سالار خان کاکڑ ورسز حاجی جمیل شاہ کاکڑ, اور جمال شاہ کاکڑ کو میجکلی 537 ووٹ مل گئے, جبکہ پورے پولنگ اسٹیشن پہ کاسٹ ہی 465 ووٹ ہوئے. تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا, کیونکہ جب 5 بجے کے بعد پورے پاکستان میں PTI کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا, تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی, دروازے بند ہو گئے, اور جن ROs میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. آگے بھی جا سکتے ہیں. میں آپ کو صرف اس کی, یہ آپ آگے جاتے جائیں پلیز, کیونکہ ایگزامپلس بہت ہیں, اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے. آپ آگے جائیں گے, ایک پشاور کی سلائیڈز ہیں, 1-2 میں آپ کو دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ, یہ ابھی دیکھ لیں. یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوئی. نیچے جو ہے وہ صاف فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے, اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں, پیچھے ٹپیکس استعمال کیا ہوا ہے. اب میرے جیسے 184 ووٹ تھے, ماشاءاللہ جلال خان کے 0 تھے, وہ میرے 184 میں اتنی جنراسٹی کے 102 ووٹ اس کو دے دیے. یا آپ اگلا دیکھ لیں, اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا ہے فارم 45 پہ. اچھا, غلطی سے انہوں نے میرے فارم 45 ایک بار 19 فروری کو اپلوڈ کر دیے تھے, میں نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کیے. پشاور میں 9 حلقوں پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اب ڈر کے مارے باقی 8 حلقوں کے فارم 45 وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے, کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہو. تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بول لیں. نیکسٹ 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 نیکسٹ
یہ ہر اسٹیشن میں یہ حال ہے. میں ٹویٹر پہ ڈال بھی رہا ہوں نیکسٹ اور اسی یہ کام کر کے 9 سیٹوں پہ 2 نسخے میں نے دیکھے. ایک پہ جو آرو ذرا عقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا, جیسے میرے 300 ووٹ تھے اور اس نے 200 کسی اور کو دینے ہیں تو 100 میرے چھوڑے ہیں, 200 دوسری جگہ تھے. بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آرو تو جو ہے وہ یہاں ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا. تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ 138 کو 1138 بنا دیا, اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوا ہے. اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں اینڈ دین اوور ٹو سلمان صاحب. NA28 سیٹ ہے جس پہ نور عالم صاحب جیتے. نور عالم صاحب فیمس پرسنالٹی ہے, 38,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے, اس کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000. میں نے سنا کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا. اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں ٹرن آؤٹ 37 اور 39% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ فزیکل امپاسبلٹی ہے. یہی چیز آپ دیکھ لیں NA 29 پشاور میں, NA پہ 39% ہے, صوبائی حلقوں پہ 62 اور 64% ہے. یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ کہ وہ آروس کا خیال تھا کہ یہ PK 74 اور 75 نور عالم کے نیچے تھے, تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ بڑھایا, لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے, تو یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا. اور ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے ایک صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں کرامت صاحب, وہ NA اور پروونشل اسمبلی دونوں پہ کھڑے تھے. تو پروونشل اسمبلی سیٹ وہ جیت گئے 18,527 ووٹ ایک حلقے کی, لیکن پورے NA پہ ان کو ہی صرف 14,000 ووٹ ملے. یعنی جس نے کرامت صاحب کو 18,000 ووٹ ایک حلقے پہ دیے, انہوں نے NA پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں, اور اس اسکیل پہ تو بالکل نہیں. تھینک یو جی, اوور ٹو سلمان صاحب. جی شکریہ. دیکھیے میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا NA 128 وہ دکھاؤں گا, اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا گیا ہے. اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائڈس, اس پہ اگر آ جائیں. جی دیکھیے کچھ تو ہم نے یہ رکھ دیے جو کل انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے. ان فارمز 45 کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارمز 45 سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں 12 فروری کو جمع کرا دیے. یعنی کہ 443 پولنگ اسٹیشن ہے, ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص 2 دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا. جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں. اور الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم 45 جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے. وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے, لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا. جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. سلائڈ چلی نہیں چلی. یہ صرف مثال کے طور پہ 3-4 اگر ہم فارم 45 دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولہ استعمال کیا. اور یہ تو فرسٹ جنریشن بھی نہیں, یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں 1 ہے اس کو 7 بنا دیا یا اس کو 9 بنا دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم 48 بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ, فارم 48 یہ ہوتے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن کا. اوور آل رزلٹ تو فارم 49 میں ہوتے ہیں, لیکن 48 میں ہر پولنگ اسٹیشن کا آتے ہیں. جب آپ پولنگ اسٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ اسٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ 80-85% ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا, جہاں 173 تھا اس کو 973 کر دیا. جب 800 ووٹ اس پولنگ اسٹیشن میں صرف ایک قلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ اسٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ 36% تھا یا 40% تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ 86% ہو گیا. یہ آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں اس میں ہم چلے جائیں پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پہ. اب پولنگ اسٹیشن نمبر 5 پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں, بالکل اس کو ادھر لے جائیں اور پیچھے لے کے جائیے. یہ ہاں پولنگ اسٹیشن نمبر 5 اور پیچھے لے جائیے, آپ لیفٹ پہ جائیں. آپ اس سائڈ سے ایک یہ آپ کچھ اور کر رہی ہیں, چلے اس کو چھوڑ دیجیے, یہ کوئی اور چیز ہے وہ نہیں ہے. لیکن پولنگ اسٹیشن نمبر 5 جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے, اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم 45 میں
جو ہم نے فائل کیے الیکشن کمیشن میں وہ تھا 38%. اس میں میرے ووٹ تھے 357, دوسرے شخص کے ووٹ تھے 123. جو کل انہوں نے شائع کیا فارم 45 اس پولنگ اسٹیشن کا, اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے 357, کوئی فرق نہیں ہے ان میں, یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا, میرے ووٹ درست تھے, لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں 123 کی بجائے وہ 723 ہو گئے. ایک کے اوپر ایک لگا دیا انہوں نے 7 کا ایک جو ٹھنڈرا, اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 38% سے بڑھ کر 86% ہو گیا. اچھا, اسی عمارت میں, یہ ایک اسکول کے اندر ایک پولنگ اسٹیشن ہے, آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ 3-4 پولنگ اسٹیشن ہوتی ہیں, ایک فلور پہ, دوسرا اس کے ساتھ. اسی عمارت میں جو پولنگ اسٹیشن ہے, اس پولنگ اسٹیشن کا ٹرن آؤٹ 86% ہو گیا. اس عمارت میں باقی پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی 40%, 38% رہا. تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ اسٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے, اس بلڈنگ کے اندر 2-3 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں 38% اور کہاں 86%. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے 1 کو 7 کیا, 600 ووٹ بڑھائے, تو ٹرن آؤٹ جو تھا 38% سے وہ 86% ہو گیا. اب یہ جو فارم 48 ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے, یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی. میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں, دیکھیں, تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بونڈے طریقے سے ریگنگ کی گئی ہے. ریگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں 44 تھا اس کو 444 کر دیا, جہاں 88 تھا اس کو 688 کر دیا. یہ پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آفٹر پولنگ اسٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا, اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جہاں رزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 40% ہے, جہاں رزلٹ کو خراب کیا گیا, ٹیمپر کیا گیا, وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80-86% ہو گیا. تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے, یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. اور جو کل رزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے, یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے. پہلی بار ہم پورے وثوق سے, پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے. اب جو بھی ہوگا ٹرائیبیونل ہم جائیں گے, وہاں پہ 2 ٹرائیبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں, جہاں 300 صوبائی نشستیں ہیں, 140 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ 20 سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہماری استدعا ہوگی, ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ, اور خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت ہی بڑا صوبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ, ان کے ووٹ کے ساتھ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا. 8 فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم 45 مل جاتے ہیں, اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم 45 لے کر آنا ہے. اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم 45 لے کر نہیں آئے تھے. اس دفعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا. اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارمز 45 سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شائع کیے, اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریباً وہی ہیں جو میرے فارم 45 میں ہیں. باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے, TLP کے, ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں. صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے 127 سے 727 ہو جاتی ہیں یا 927 ہو جاتی ہیں. تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ اسٹیشن پہ نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے, ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور بھی چیزیں ہیں, میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا, جن سے اس بات کی اور بالکل توثیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے RO کی سطح پہ جب یہ فارم 45 بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا, وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے, پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے. آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے. ہم نے بتانا ہے قوم کو, اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسفر ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ RO صاحبان کے ذریعے کوئی رزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا. یہ اب آئندہ نہیں ہوگا, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کریں گے, قانونی جد و جہد کریں گے, پارلیمان میں جد و جہد کریں گے, اور عوام میں جا کر جد و جہد کریں گے. بہت شکریہ. کوئی کوشچن؟ جی سوال. بہت شکریہ جی, ناصر بٹ پبلک ٹی وی سے. سر, جو ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ CSS جسے کیا وہ بلیک ROs جو ہیں وہ سب CS کی ہے, ان کی جانب سے اس طرح کی بلنڈر سامنے آنا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے ظاہر آپ کو دیکھے ہوں گے, اس طرح کے
देखिए, ओपन एंड शॉर्ट केस तो है, इलेक्शन एक्ट में लिखा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो सकते हैं। इसमें हमने पहले पिटीशन फाइल कर दी और इसी दौरान एक और पिटीशन फाइल कर दी और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो, ताकि उन पे प्रेशर ना हो। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास फॉर्म 45 आ जाता है और उसमें आपको कोई करेक्शन की वो आ जाए, क्योंकि आपने फॉर्म 45 को 46 के साथ टैली करके उनसे रिसीव करना है, वो रिटर्निंग अफसर अपने निगरानी में इनके सामने करता है। तो अगर ऐसे किया हुआ होता तो फिर ये सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती, लेकिन अभी ट्राइब्यूनल में जब ये जाएगा तो देखेगा। लेकिन ट्राइब्यूनल में ये प्रोसेस है, ज़रूर है कि जब आप ट्राइब्यूनल जाते हैं तो ट्राइब्यूनल के लिए ला तो यही मुकर्रर हुआ हुआ कि 120 दिन के अंदर अंदर वो फैसले कर ले ट्राइब्यूनल। अब हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल बने वो ज़्यादा हो और उसके फैसले जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम अपीलें बड़ी अरसा रही और उसमें फैसले नहीं हुए, इसमें आए क्योंकि पब्लिक मैंडेट, हम यही कह रहे हैं कि पब्लिक मैंडेट जिसके पास है उसी का राइट है कि वो पार्लियामान में हो, न कि वो लोग जो स्नीक करके इंटर हो जाते हैं। एनीथिंग? नहीं, देखो, जहाँ तक इंट्रा पार्टीज है वो सेपरेट इशू। अब हमारे इलेक्शन हो चुके थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वो फाइनल है। बेशक आप डिसएग्री करो, हमारा रिव्यू पेंडिंग है, लेकिन वो उस पर अमल दरामद हो गया और हमने नेक्स्ट इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी कर लिया और कल उनके डॉक्यूमेंट्स हम इलेक्शन कमीशन में जमा भी कराएंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस मरतबा एक्सेप्ट करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में हमने एक पिटीशन फाइल कर दिया और उसमें जो नेशनल असम्बली के नोटिफिकेशन हुआ था वो हमने चैलेंज किया है। इशू एक्चुअल ये है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को उठाए तो हेयरिंग हुई थी 28 तारीख को। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हमने ऑर्डर अनाउंस किया 1 मार्च को, लेकिन आप सबको मालूम है 1 मार्च को कोई ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था। उस पर ऑर्डर लिखा है 1 तारीख, लेकिन डिसीजन का डेट हमें मिला है 4 तारीख को और 4 को नोटिफिकेशन भी हो गई है। तो इसलिए एक को हमने चैलेंज किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अदालत इसको बरकरार रखेगी। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो अदालत का फैसला होगा वही है। देखो, अगर आपका ये कहना है कि जी हमारा ये है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इंट्रा पार्टीज़ का एक इशू था, चूँकि हमें ये हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि हमें बल्ला ना मिले और इसकी यही एक कोशिश थी इनकी, क्योंकि 3 सूरतों में आप निशान रिफ्यूज़ कर सकते हो। या ये कि आपने 5% वमेन की रिप्रेजेंटेशन ना दी हो कानून के मुताबिक तो आपको निशान नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि आपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन ना करवाए हो, और चौथा ये, तीसरा ये कि आपने अपने फंडिंग के बारे में सोर्स ना बताया हो। हमारा सब कुछ कंक्लूड था, ये कहा गया कि आपके इंट्रा पार्टीज ठीक नहीं है तो निशान चला गया। जिस दिन निशान लिया तो निशान का फैसला आपको मालूम है रात 11 बजे आया था, और उससे पहले हमने इंडिपेंडेंट निशानात अलाट हुए थे। उससे पहले रिजर्व सीट के लिए हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी सबमिट कर दी थी और हमने वमेन और नॉन मुस्लिम की डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए थे और वो फाइल कर चुके थे। ये तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि हमसे सब कुछ ले गया था, और लिया कब था, क्योंकि वो डेट फाइल करने की डेट सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी वो 24 दिसंबर था, और 24 दिसंबर को हमारे हक में स्टे मौजूद था। उसके बाद हमारे हक में स्टे आया था। कमीशन ने हमारा स्क्रूटनी रोकने के लिए अपने प्रोग्राम को शेड्यूल चेंज करके 13 जनवरी पे ले गया था, और 13 जनवरी को भी हमारी स्क्रूटनी नहीं की थी। जब निशान चला गया तो वो यू नो इट कि वो क्या हुआ था उस दिन। ये बताइएगा कि अगर आप लोग के जो रिजर्वेशन है इसको नहीं दूर किया जाता है तो क्या एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे? और सुनने में खबरें गर्दिश कर रही है कि लॉन्ग मार्च की जाने की आप लोग बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या? देखो, हम वीकली या फोर्टनाइट हमारा एहतजाज रहेगा, पीसफुल रहेगा। ये हमारा ये जमहूरियत का एक हिस्सा है आपका कि आप प्रोटेस्ट करते हो अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ऐसा ही। थैंक यू।